ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں غریب باپ بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن وہ کسی کام سے گاؤں کے باہر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے راستے میں کچھ لڑکوں کو دیکھا جو کہ ندی کے پانی میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکے کا جو باپ ہوتا ہے وہ ان لڑکوں کے قریب جا کر پوچھتا ہے کہ بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو سامنے پانی میں سونے کا سیب دکھائی نہیں دے رہا؟ ہم سب اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لڑکوں کی بات سن کر اس کے باپ کی نظر بھی سونے کے سیب کی طرف جاتی ہے جو پانی میں بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اگر یہ سونے کا سیب مجھے مل جائے تو ہم دونوں باپ بیٹے کی زندگی بدل جائے گی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اپنے بیٹے کو پانی میں دھکا دے دیا اور بیٹے کو بولا کہ بیٹا تم نے ہر حال میں وہ سونے کا سیب لے کر آنا ہے۔ لیکن اس کے بیٹے کو وہ سونے کا سیب نہیں چاہیے تھا، اس نے اپنے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بہت کہتا ہے کہ بابا میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اور راستہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا باپ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو پانی میں دھکا دے کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں وہ سونے کا سیب لے کر آنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ پھر وہ بیٹا بھی اپنے باپ کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ سونے کا سیب اس کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ سونے کا سیب پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈوبتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی تو بہت زیادہ گہرا ہے۔ وہ چیخنے لگتا ہے اور اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کی ایک نہیں سنتا۔ پھر وہ بیٹا بھی اپنے باپ کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ سونے کا سیب اس کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ سونے کا سیب پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈوبتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی تو بہت زیادہ گہرا ہے۔ وہ چیخنے لگتا ہے اور اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کی ایک نہیں سنتا۔ بہانے نہ بناؤ، اور بھی لوگ ہیں جو سونے کا سیب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور وہ پانی میں اور بھی گہرائی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور آخرکار وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تب جا کر اس کے باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو پانی میں بھیج کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ وہاں ندی کے کنارے بیٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ آتا ہے اور وہ بزرگ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر وہ آدمی اس سونے کے سیب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس بزرگ کو سارا قصہ سناتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے جو کچھ کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ تو وہ بزرگ اس سونے کے سیب کی طرف غور سے دیکھتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ جس سونے کے سیب کے پیچھے تم نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، کم سے کم ایک بار غور سے پانی میں دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی سونے کا سیب ہے بھی کہ نہیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا یہ سامنے تو ہے پھل، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ تب وہ بزرگ اس ندی کے اوپر ایک درخت لگا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہے کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ تو صرف سونے کے سیب کا عکس ہے، اصل سونے کا سیب تو اس درخت پر لگا ہوا ہے۔ پھر وہ بزرگ اس آدمی سے بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے اس سے ایک مرتبہ پوچھ لیا ہوتا کہ بیٹا تمہاری خوشی کس چیز میں ہے، تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا سیب بھی ہوتا۔